ہماری اور آپ کی مثال مریض کی طرح سے، اور پروردگار کی مثال طبیب کی طرح سے، اور طبیب کا نمائندہ حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور رمیلہ کی روایت کو بار بار یاد کیا کیجئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کسی مشکل میں بھول نہ جائیں. روایت مکمل نہیں پڑھتا، خالی اشارہ کر رہا. اور رمیلہ ایک مولا کا چاہنے والا حالت مرض میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کوفہ میں پہنچا تاکہ امام علیہ السلام کی زیارت بھی ہو جائے اور امام کی اقتداء میں نماز بھی ادا کر لے. حالت نماز میں اس پر بیماری کا غلبہ ہوا یا دوران خطبہ، اور نماز کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمیلہ اس حالت میں کیوں چلے آ؟ تو کہتا ہے مولا سے، مولا آپ کی زیارت کا شوق لے کر آ گئے. ارشاد فرمایا کہ دوران خطبہ تم پر مرض کا حملہ واقع ہوا تھا، جیسے تمہیں سردی لگ رہی ہو، کب کبھی طاری ہوئی تھی. رمیلہ حیران ہے کہ مولا آپ اتنا غور سے مجھے دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. رمیلہ تم پر سلام ہو، تم نے بہت سے مسائل آسان کر دیے. رمیلہ نے امام سے پوچھا، مولا آپ میرے مرض کو محسوس کر رہے تھے؟ ارشاد فرمایا، رمیلہ کوئی مومن مریض نہیں ہوتا. مومن شرط ہے، مومن کوئی مومن مریض نہیں ہوتا، مگر ہم اس کی بیماری میں شریک اور سہیم ہوتے. یہ جملہ سمجھنے کے لیے تھوڑی دقت کیجئے. ایک ہے تیمارداری، مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ کا ہونا. تو اٹینڈنٹ کوئی بھی ہو وہ مریض کے خدمت تو کر سکتا ہے، مریض کے مرض میں شریک اور سہیم نہیں ہو سکتا. اسے کیا معلوم کہ درد کی شدت کیا ہے جب تک مریض خود سے نہ بتائے. اللہ اکبر. فرق کیجئے، ساری دنیا آپ کے نزدیک ہو کر تیمارداری تو کر سکتی ہے، شریک نہیں ہو سکتی. اور امام فرماتے ہیں رمیلہ سے، رمیلہ کوئی مومن مریض نہیں ہوتا، مگر ہم اس کی بیماری میں شریک اور سہیم ہوتے. اللہ اکبر. اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو مثال آسان کر دوں. رشتوں میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کوئی ایسی مثال، تو ماں اور اولاد کا رشتہ. ماں صرف تیمارداری نہیں کرتی، اپنی بیمار اولاد کے لیے ماں بیماری میں شریک و سہیم ہوتی. لگتا ایسے جیسے اولاد کو تکلیف نہیں ہو رہی، بلکہ خود ماں کو وہ تکلیف ہو رہی. یعنی اگر چوٹ لگتی ہے اولاد کو تو ماں اس چوٹ کی تکلیف کو خود اپنے اندر محسوس کرتی. یہ بھی شریک السہیم نہیں ہے. امام رمیلہ کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا، مگر ہم اس کی بیماری میں شریک و سہیم ہوتے. رمیلہ سے امام عرض کرتے، رمیلہ کوئی مومن پریشان نہیں ہوتا. اللہ، ایک عجیب جملہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ قبر کا حال تو مردہ جانتا. آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں میں نہیں جانتا، جب تک آپ خود سے نہیں بتائیں گے. میرا یہ نہ جاننا اس بنیاد پر ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں.
غور کیجئے، کبھی علم غیب نہ ہونا یا اپنے مقام پر کبھی اتنا زیادہ انسان کے قریب ہونا بھی انسان کو شاید کچھ حالات کی آگاہی عطا کر دے۔ کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں۔ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو سوال کی زحمت دیے بغیر ان کے مدعا کو پورا کر دیا کرو۔ یہی روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہارے والدین کو زحمت سوال بھی نہ ہو، اس سے پہلے کہ تم سے وہ کچھ کہیں تم ان کے سوال سے پہلے ان کے مدعا کو پہچان کے مکمل کر پورا کر دو۔ کیسے ممکن ہے؟ جب تک مجھ سے والد صاحب کہیں گے نہیں پیاس لگی ہے تو پانی کیسے پلاؤں گا؟ جب تک والدہ کہیں گی نہیں کہ دوا چاہیے، طبیعت خراب ہے، کیسے دوا دوں گا میں؟ اللہ اکبر۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی، ایک جملہ یاد رکھیں، محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے اور زبان کو کوئی لغت نہیں چاہیے۔ اتنا قریب ہو جاؤ اپنے والدین سے کہ والدین کو کہنے کی زحمت نہ ہو اور ان کے سوال سے پہلے ان کے مدعا کو پورا کر۔ اللہ اکبر۔ تو قریب ہو سکتے ہیں نا، اس طرح اولاد سے والدین قریب ہوا کرتے تھے کہ بچوں کو بولنا کب آتا تھا؟ رونا آتا تھا بس، ماں سمجھ لیتی تھی کہ رونا کس بنیاد پر ہے۔ پیاس لگی ہے، طبیعت خراب ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، نیند آ رہی ہے۔ بچہ بولتا ان میں سے ایک بات بھی نہیں تھا، صرف روتا تھا، اور رونے سے ماں پہچان لیتی تھی۔ اگر اولاد سے ماں باپ قریب تو پھر اولاد کو اتنا قریب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بات سمجھ میں آ جائے، اس کا مطلب کہ اگر محبت شدید تر ہو تو پھر کہنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں رمیلہ کوئی مومن پریشان نہیں ہوتا مگر ہم اس کی پریشانی میں شریک ہوتے، شریک، پارٹیسپیٹ کرنے والے۔ اللہ، آپ کو امام سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مومن ہیں۔ امام آپ کے حال کو جانتے ہیں، آپ کی پریشانی میں شریک۔ البتہ امام سے کہنا اس لیے کہ جیسے ماں چاہتی ہے اپنے بچوں سے کہ ایک مرتبہ ماں کہہ کر آواز دے لیں، امام چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہمیں پکاریں تو صحیح۔ کتنے مشکل حالات ہوں، کتنی پریشانیاں ہوں، یاد رکھیے کہ پروردگار عالم کا نظام، پریشانیاں اس کے ساتھ آسانیاں، زمانہ غیبت، حجت خدا، امام کے الفاظ، رمیلہ مولا کائنات کے جملے۔ ارشاد فرماتے رمیلہ کوئی مومن ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں کرتا مگر ہم آمین کہنے والوں میں شامل ہوتے۔ بہت سارے محبت کرنے والے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ ایک عمومی دعا ہے، ایک خصوصی دعا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی اور دیکھی، پورے خاندان بھر کے بچوں کے، بچیوں کے، بہوؤں کے، بیٹیوں کے، دامادوں کے نام لے لے کے، نام لے لے کے، نام اللہ
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سنت پہ عمل کرنا. خاندان کے لیے بزرگ اس طرح سے جیسے کوئی نبی امت کے لیے. اللہ کے حبیب کا فرمان کہ اپنے خاندان کے بزرگوں کا احترام جیسے ذات خدا کا اجلال کر لیا. اللہ اکبر. ایک سائبان ہے بزرگوں کا وجود تمام اہل خاندان کے لیے. تو امام کے الفاظ پہ غور کیجئے. پھر ان حالات مشکلات میں، حالات حاضرہ میں، یہ اپنے مقام پر کہ میں اس وقت وہ تمام سیاسی حالات کو، ان عوارض کو پیش کروں کہ کون سی جنگ ہے جس کی بنیاد پر یہ وائرس یہاں تک پہنچا، یہ الگ موضوع ہے. ہمارا اور آپ کا موضوع یہ نہیں. ٹھیک ہے، اپنے مقام پر ذمہ داری ہے کہ صاحبان ایمان باخبر رہیں ان حالات و واقعات. لیکن تصور کیجئے دو باتوں کا. پہلی بات، جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ہود کس طرح مشکلات اٹھائیں انبیاء نے. یہی شوال کا مہینہ کسی موقع بیان کریں گے پھر قوم عاد کے حوالے سے. شوال کے آخر میں قوم عاد کے واقعات پیش آئے تھے. جناب ہود علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، کیا مشکلات تھی. سورہ ہود پہ غور کیجئے. آیت کا نشان 80 ہے. الفاظ کیا ہے کہ جب گھر میں مہمان جناب لوط کے فرشتگان آئے ہوئے تھے اور اہل باطل، اہل فتنہ و فساد ارادہ گناہ لیے ہوئے آپ کے گھر پہ حملہ کر رہے تھے. لو ان لی بکم قوتن، آپ فرماتے تھے کاش میرے پاس کوئی قوت تمہارے مقابلے کے لیے ہوتی. او آوی الا رکن شدید، یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ کی طرف پناہ لے لیتا. لو و آوی، پناہ لینا، الا رکن شدید. یہاں اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. رکن شدید، وہ انبیاء بھی جس پناہ گاہ کو تلاش کرتے رہے. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، رکن شدید، زمانے کا امام. اور تیسرا مقام سورہ نمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. لفظ پہ غور کیجیے، مضطر. اس وائرس کی کیفیت میں ہمیں کم از کم اضطرار سمجھا دیا. شاید عام زمانے میں امام کو پکارتے تو بات اور ہوتی، حالت ہے اضطرار میں امام کو پکاریے. امام کو کیسے پکارا جائے؟ امام کی خدمت میں وسیلہ بذریعہ عریضہ خط لکھا جائے، نماز امام زمان یا استغاثہ امام زمان یا فرج کی دعا. اس کو شیخ کف امی نے دو الگ الگ روایتوں کے اعتبار سے لکھا، الہی من ناجاک یا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. یہ دونوں ہی دعائے فرج ہیں. یا تیسری استغاثی کیفیت 2 رکعت نماز کے بعد زیر آسمان کھڑے ہو کر سلام اللہ الکامل التام الشامل العام، اس پورے استغاثے کے ساتھ امام کو یاد کیجیے. ان حالات میں امام کی یاد.
جتنے شدید تر حالات ہوں گے اتنا امام کی محبت کا احساس پیدا ہو. کون بچائے؟ زمانے کا امام بچائے. رمیلہ امام کی خدمت میں تھے اور آخر میں رمیلہ نے امام سے ایک بات دریافت کی تھی، مولا یہ 3 باتیں جو آپ نے بیان کی کہ مومن بیمار نہیں ہوتا مگر ہم اس کی بیماری میں شریک ہوتے، مومن پریشان نہیں ہوتا مگر ہم اس کی پریشانی میں شریک ہوتے، مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا نہیں مانگتا مگر ہم آمین کہنے والوں میں شامل ہوتے. مولا یہ تو بتائیے کہ یہ تینوں شرف صرف آپ کے زمانے کے مومنین کے لیے؟ تب ارشاد فرمایا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ رمیلہ ہر زمانے کے مومنین اپنے زمانے کی حجت کے ساتھ ایسے ہی مربوط رہتے ہیں. کل کا مومن کل کا مولا. زمانے امیر المومنین کے مومنین کے لیے مولا کائنات، اس کے بعد مولا حسن، اس کے بعد مولا حسین، اور آج کے دور کے مومنین و مومنات کے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام.